پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الأراضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم، اس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت، ان کی معرفت اور ان کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. خدا متعال کا انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں سید الشہداء سے مربوط قرار کیا، اس فرش عذاب پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں ان کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے، ان کے فرزند اور وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم نے انسان کو جن صلاحیتوں سے نوازا ہے اور جو توانائیاں انسان کو نصیب فرمائی ہیں، ان میں سب سے قیمتی اور سب سے اہم صلاحیت سوچنے سمجھنے کی، فکر اور شعور کی طاقت ہے. انسان اس کے ذریعے سے بہت ساری وہ چیزیں کر پایا ہے کہ جو دنیا میں اور کوئی مخلوق انجام نہیں دے سکی. جیسا کہ ہم جانتے ہیں انسان کے سامنے ایک نوع ہونے کے ناطے، ایک مخلوق ہونے کے ناطے کوئی اور مخلوق نہیں ہے کہ جو دنیا میں اس کا مقابلہ کر سکے جو ترقی انسان کو ملی ہے. اب ظاہر ہے ہم انسانوں کو یہ سوچنا ہوتا ہے کہ جو طاقت اور توانائی خدا متعال نے ہمیں دی ہے اس کو ہم نے اپنی مرضی سے استعمال بھی کیا ہے. اس کا وہ استعمال کون سا ہے جو خدا ہم سے چاہتا ہے، اور وہ استعمال کون سا ہے جو بہرحال ہم نے کر لیا ہے
لیکن شاید خدا متعال کے نزدیک وہ اصلی استعمال نہیں ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں جو اللہ کے نام کے دشمن بھی گزرے ہیں انہوں نے بھی عقل کو استعمال کیا۔ اگر خدا متعال نے ہمارے سامنے اپنے بعض دشمنوں کو اتنی تفصیل سے بتایا ہے جتنا اپنے دوستوں کو بھی نہیں بتایا، تو ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ ان دشمنوں کا ذکر اتنی تفصیل سے کیوں ہوا ہے۔ اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرج۔ ہم جانتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء میں سے 100 انبیاء کے نام بھی قرآن میں نہیں ہیں، اور جتنے انبیاء کے نام قرآن کریم میں ذکر ہوئے ہیں ان میں چند انبیاء کے ذکر کے علاوہ جو خدا متعال نے تفصیل سے کیے ہیں، باقی انبیاء کا ذکر اجمالاً ہی صرف نام کی حد میں ہوا ہے، زیادہ تفصیلات ہمیں پاس معلوم نہیں ہیں۔ لیکن خدا متعال نے اس کے باوجود کہ متعدد انبیاء کا نام بھی ذکر نہیں کیا، اور کیا تو بہت اجمالاً کیا، اپنے بعض دشمنوں کا ذکر بہت تفصیل سے کیا، اور اس سلسلے میں نہ صرف ایک دفعہ بلکہ ایک ہی واقعے کو کئی دفعہ بھی بیان کیا۔ اور ان دشمنوں میں شاید سر فہرست جس دشمن کا تذکرہ خدا متعال نے کثرت سے کیا ہے وہ فرعون ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم نے کس طریقے سے اپنے اس دشمن کی طاقت کو بھی بیان کیا ہے، کمزوری کو بھی بیان کیا ہے۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ فرعون جیسا دشمن بھی عقل کو استعمال کیے بغیر نہیں بنا ہوگا، اس نے بھی عقل کو استعمال کیا ہوگا، اور اپنی دانش میں اس نے شاید وہ کام کیے ہوں گے جو اس دنیا کے اعتبار سے ناقابل تصور تھے۔ تو جب ہم اس مثال کو دیکھتے ہیں، فرعون کی طاقت کو دیکھتے ہیں، فرعون کے کام کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے سامنے فوراً یہ سوال آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کی دنیا میں بھی عقل کے ایسے استعمال ہو رہے ہوں جو خدا متعال کو زیادہ پسند نہ ہوں، لیکن بہرحال عقل کا استعمال ہے، طاقت تو ہے۔ تو دین کے ذریعے سے ہمیں جاننا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے استعمال کرنا ہے، کس جگہ کے اوپر استعمال کرنا ہے، کن پیرامیٹرز کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو عقل کا استعمال تھا یہ وہ تھا جو خدا متعال چاہتا تھا۔ تو ہم اس کا نتیجہ ہم نکالنے کی طرف جاتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاید دلائل سے یہ کام حل نہیں ہوگا، نتائج سے ہم اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ آواز تیز کر دیں تو پھر میں اپنے اصلی مفہوم پر آؤں، اس لیے کافی ٹائم لگایا انہوں نے۔ اگلی دفعہ جلدی کر دیں تو ہمارا بھی وقت بچ جائے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرج۔ بہرحال مینجمنٹ میں انسان آہستہ آہستہ سیکھتا ہے، ابھی تو صرف 20 سال ہوئے، خیر سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر اپنی صحت و سلامتی کے لیے، مزید ترقی کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ تو اعزائے محترم، ہمیں جس کام کے بارے میں یہ سوچنا ہو کہ یہ کام صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے، تو ہم معمولاً نتائج سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کی اور ہماری دنیا کے اندر کوئی یہ کہے کہ یہ یونیورسٹی دنیا کی بہترین یونیورسٹی ہے، تو ہم معمولاً یہ پوچھتے ہیں کہ اس یونیورسٹی نے اب تک جو کچھ پروڈیوس کیا ہے وہ کیا تھا۔ دعووں سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، نتائج کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم لوگ یہ دعویٰ کریں کہ ہم جس دین پر چل رہے ہیں یہ دین وہ دین ہے جو اللہ کے نبی نے دیا تھا، یہ وہ دین ہے جس کے لیے ائمہ نے قربانی دی تھی، تو ہمیں فوراً یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اس کے جو نتائج ہم حاصل کر رہے ہیں وہ نتائج کون سے ہیں، اور یہ وہ نتائج ہیں کہ جو اللہ نے، اس کے نبی نے اور ائمہ نے چاہے تھے۔ اچھا، بجائے یہ کہ ہم ظاہر ہے کہ اس کو بہت بڑی ایک پکچر کے اندر لائیں آسان کرنے کی خاطر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بات صرف تھیوریٹیکلی ہوتی رہے، میں کوشش یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ اس کو فرد کے لیول پہ لے آؤں، انڈیویجول لیول پر لے آؤں، کیونکہ جب ہم سوشل لیول کے اوپر جاتے ہیں تو گویا اپنی رسپانسبلٹی کو کسی اور کے کندھے پہ ڈال دیتے ہیں، لیکن اگر انڈیویجول لیول کے اوپر لے آئیں تو پھر ہمیں یہ جاننے کا موقع ملتا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر میں آپ سے کہوں کہ معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے تھا تو وہ بات صحیح ہے، بہت ضروری ہے، لیکن ان کو اگر میں ڈسکس کروں گا تو شاید میں اور آپ یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ ہم نے کیا کیا۔ تو میں معاشرے کی اہمیت کو اپنی جگہ کے اوپر رکھتے ہوئے اس بات پر آؤں گا کہ جو دین
انسان بنانا چاہتا تھا وہ انسان کیسے انسان تھے. اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم تھوڑا سا مقایسہ یہ کر سکیں کہ ہم وہ بنیں یا نہیں بنیں، اور اس کے بعد ہم میں سے جو لوگ اپنی زندگی میں بہتری لانا چاہتے ہیں ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اب اگر ہم وہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا. میں اس سے پہلے کہ آرائز پیش کروں ایک اور پوائنٹ آپ کی خدمت میں اسی پروڈکٹیوٹی کے اوپر رکھتے ہوئے عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ دین کا باقی رہنا اس کی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ صحیح بھی ہے. دین کے اندر ایک عجیب طاقت ہے، اور وہ طاقت دین کے اندر ایک طرف سے فائدہ مند ہے، ایک طرف سے نقصان دہ ہے. دین کی جو طاقت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر عبودیت ہے، یعنی کسی نہ کسی انداز میں ایک فالوئنگ ہے، پیروی ہے اس میں. اچھا، اس میں فائدہ یہ ہے کہ یہ جو فالو کرنے کا عنصر ہے، کسی کے پیچھے چلنے کا عنصر ہے جو دین کے معاملے میں خدا ہے، یہ لوگوں کو یہ اطمینان دے دیتا ہے کہ ہم جس کے پیچھے چل رہے ہیں وہ ہمیں ہدایت دے گا. لیکن غلطی اس میں اس وقت آتی ہے کہ ہم وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، اور ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہدایت دے دے گا. تو یہ بڑا کرٹیکل ایشو ہے. تو دین کے اندر اچھی بات یہ ہے کہ یہ چلتا ہے. تو وہ دین جو میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ جو دین 2000 سال پہلے آبسلیٹ ہو گیا تھا وہ بھی چل رہا ہے، جو 1500 سال پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا وہ بھی ابھی تک باقی ہے. تو ہمیں فوراً یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ صحیح ہے کہ دین باقی ہے، لیکن صرف دین کا باقی رہنا معیار نہیں ہے کہ یہ صحیح بھی ہے. تو ہم کیسے اس بات کو چیک کریں کہ یہ صحیح چل رہا ہے نہیں چل رہا؟ تو میں نے عرض کیا انڈیویجول لیول کے اوپر آ کر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے جو دین انسان بنانا چاہتا تھا وہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے. اگر وہ بن رہے ہیں اس کا مطلب ہے کام صحیح ہے، اور یہی جو انسان ہوں گے یہ معاشرہ بنائیں گے تو معاشرہ بھی وہی بن جائے گا جو خدا بنانا چاہتا تھا. لیکن اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ دین کے نام پہ سب کچھ ہو رہا ہو اور وہ انسان نہ بن رہے ہوں تو پھر معاملہ خراب ہو گیا. پھر آپ مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتا میں آپ سے کہ بھئی دیکھیے دین صحیح ہے چونکہ عمارت بہت بڑی ہے، اس کے اندر 2000 آدمی آتے ہیں، اس کے اندر یہ ہوتا ہے. اس سے بات نہیں بنے گی. سب سے امپورٹنٹ یہ دیکھنا پڑے گا وہ لوگ بن رہے ہیں جو دین بنانا چاہتا تھا یا وہ نہیں بن رہے. اب وہ دین کون سے، وہ لوگ کون سے ہیں جو خدا بنانا چاہتا تھا، وہ معاشرہ کون سا ہے جو خدا بنانا چاہتا تھا. تو اجمالاً اس کا جواب بہت آسانی سے ہم کہہ سکتے ہیں. ہم کہیں گے کہ دیکھیے جو قرآن کریم آپ کے ہاتھ میں ہے یہ بلو پرنٹ ہے اس انڈیویجول کا اور اس سوسائٹی کا جو خدا بنانا چاہتا تھا. اس کے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج. قرآن کریم کو کس انداز سے دیکھا جائے؟ ایک انداز یہ ہے کہ عبادت کی کتاب ہے، آپ اس کو پڑھتے رہیے اور اس سے ثواب حاصل کیجیے. ظاہر ہے کہ بالکل صحیح کام ہے اور اس کو پڑھنا ہے اور ثواب حاصل بھی کرنا ہے. لیکن اگر اس عنوان سے دیکھیں کہ خداوند متعال اس کتاب کو کتاب ثواب نہیں کہتا بلکہ کتاب ہدایت ہے. اگر یہ کتاب ہدایت ہے تو یہ ہدایت دیتی کیسے ہے؟ تو اس کا ایک سادہ سا جواب یہی ہے کہ اس کے اندر وہ انسان بنا دیا گیا ہے، وہ سوسائٹی بھی بتا دی گئی ہے جو خدا بنانا چاہتا ہے. وہ انسان بھی موجود ہے جو خدا بنانا چاہتا ہے، وہ سوسائٹی بھی موجود ہے جو خدا بنانا چاہتا ہے. آپ کو صرف یہ کرنا ہوگا، پہلے شکوہ کم کا تھا اب شکوہ زیادہ کا ہے. شاید ہم لوگ خانے نہیں ہیں شاید. درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ظاہر ہے کہ اس میں ہم لوگوں کے اپنے بولنے کا انداز بھی ہے جو شروع میں تھوڑا سا لو ہوتا ہے، بعد میں تھوڑا سا اوپر جاتا ہے، پھر کہیں اور جا کے لو ہو جاتا ہے. تو اب یہ مشین کہاں تک ایڈجسٹ کرتی پھر، اور وہ پیچھے بیٹھے جو انسان ہے وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں بھائی میں کتنی دفعہ ایڈجسٹ کر رہا ہوں. لیکن اللہ انشاءاللہ ان کی ہمتوں میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ. ہاں یہ مینجمنٹ کی نہیں ہوگی باہر. تو اس میں یہ تھا کہ یہ جو قرآن کریم ہے اس کا ایک بہت سادہ سا کام ہے. کہنے کو تو سادہ ہے، ویسے مشکل ہے، لیکن سادہ کام اس لحاظ سے ہے کہ آپ اسے پڑھتے جائیے اور اس کو دیکھتے جائیے کہ اس میں جو انسان ہے وہ کیسا ہے،
اور اپنے آپ سے پوچھتے جائیے کیا میں یہی ہوں؟ بہت آسان کام. قرآن کریم پڑھیے، ایک صفحہ پڑھ لیجیے. ایک صفحہ پڑھنے کے بعد دیکھیے کہ اس کے اندر اگر کسی انسان کا ذکر ہو رہا ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، وہ جو انسان ذکر ہو رہا ہے اس کے اندر، وہ کیسا انسان ہے؟ اور جس کا ذکر اس میں ہو رہا ہے اگر اچھائی میں ہے تو کیا میں وہی ہوں؟ اور اگر برائی میں ہے کہیں میں وہ تو نہیں ہوں؟ پھر ہم اپنی لائف کو قرآن کے حساب سے لا پائیں گے. پھر قرآن ہمارا نقشہ ہوگا اور ہم وہ بلڈنگ ہوں گے جس نقشے پر وہ بنی ہوئی ہوگی. اس طریقے سے ہم قرآن کریم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب میرا کام جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور آج سے ہم اس کو شروع کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے پیرامیٹرز بتائے جائیں، ذکر کیے جائیں جس پر میں اور آپ اپنے آپ کو جج کر سکیں. آیا ہم وہی ہیں جو خدا بنانا چاہتا ہے یا ہم کچھ اور ہیں؟ اور اگر کچھ اور ہیں ہم اس کمی کو کیسے پورا کریں گے؟ تو میں دو کام کروں گا. ایک تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خدا کیا بنانا چاہتا ہے، اور دوسرا یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کو بننے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اچھا، ہم لوگوں کو ایک خطرہ بھی ہوتا ہے. خطرہ ہمیں یہ ہوتا ہے، جو میں اس سے پہلے پوائنٹ عرض کرنا چاہتا تھا جب وہ مائک کی بات ہوئی، وہ یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم جتنے بولنے کے ماہر ہیں، اور 20 سال سے زیادہ ہو گیا بولتے ہوئے، آپ اس سے زیادہ سننے کے ماہر ہیں. آپ لوگوں کو بھی مثلاً 20 سال ہو گئے سنتے ہوئے. ہمیں خطرہ اس بات کا لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ بولتے رہیں اور آپ سنتے رہیں اور دین وہیں کا وہیں رہے، نہ ہم پہ دین کا اثر ہو نہ آپ پہ دین کا اثر. خطرہ ہمیں یہ لگا رہتا ہے. اچھا، آپ خود انصاف سے بتائیے، زیادہ تر ایسا ہی نہیں ہو رہا؟ زیادہ تر ایسے ہی ہو رہا ہے. لوگ 10 سال سے بول رہے ہیں اور لوگ 10 سال سے سن رہے ہیں، اور جو جہاں تھا وہ وہیں کھڑا ہے. اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ اب تو کیمپس بھی چینج نہیں ہو رہے، جو جس کیمپ میں تھا وہ وہیں پر ہے. یوں لگ دیجیے جیسے ساری چیزیں ایسی سیٹل ہو گئی ہیں کہ اب اس نے تبدیل نہیں ہونا ہے. اچھا، یہ بہت خطرناک بات ہے. اگر دین کے نام پر اتنا کام ہوتا رہے اور لوگوں میں اسی حساب سے ڈیولپمنٹ نہ ہو تو امام فرماتے ہیں کہ یہ ہلاکت کی نشانی ہے. آپ کو معلوم ہے، آپ نے بچپن سے وہ حدیث سنی ہے کہ جس کے 2 دن برابر ہوئے وہ ہلاک ہو گیا. تو یہ جو ابھی آپ نے اور میں نے ایکسیپٹ بھی کیا ابھی کہ موو نہیں کر رہی چیزیں، اس کا مطلب ہے ہلاکت ہو رہی ہے. ریسورسز ہلاک ہو رہی ہیں، ٹائم ہلاک ہو رہا ہے، نعمتیں ہلاک ہو رہی ہیں، اور خدا ان سب پہ سوال کرے گا کہ جب اتنا کچھ ہو رہا تھا تو موو کیوں نہیں کر رہے تھے. اور ظاہر ہے کہ ہمیں موومنٹ پازیٹیولی چاہیے، ڈیولپمنٹ کے اندر چاہیے. تو عزیزان محترم، حقیقت یہ ہے کہ میں نے بھی اس کو مذاق میں رکھ کے کہا آپ سے، چونکہ زیادہ تر یہ آسان راستہ ہوتا ہے، لیکن یہ معاملہ بہت سیریس ہے. اس کی وجہ مجھے ایک اور سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ اگر انسانوں کے اندر اپنے علم کے حساب سے اس ریسیپروکل ترقی نہ آئے تو علم ہاتھ سے نکل جاتا ہے. یہ قانون ہے خدا متعال کا. اس قانون کو مولا چھٹے امام نے بیان فرمایا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد وآل محمد وعجل فرج. اور یہ انتہائی نفیس حدیث 2 انداز میں بیان ہوئی ہے. اس کے دونوں انداز کو آیت اللہ بہجت اپنے خطوط میں اور اپنے بیانات میں مکرر ذکر کر چکے ہیں. ماشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. وہ بہت تذکرہ کر چکے ہیں اپنے خطوط کے اندر بھی، اپنے بیانات کے اندر بھی. اس میں انہوں نے فرمایا، یہ روایت 2 انداز میں بیان ہوئی ہے. کافی کے اندر یہ روایت ہے، اصول کافی کے اندر. فرمایا کہ جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا. اور ایک اور بیان میں فرمایا، امام ہی کے حوالے سے منقول ہے، جو جانتے ہو اس پر عمل کرو،
جو نہیں جانتے وہ خدا سنبھال لے گا. بس دو انداز ہوئے، جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا، اور جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سنبھال لے گا. لیکن ان دونوں کا ایک مطلب ہے کہ اگر تم جو جانتے ہو اس پر عمل نہیں کرو گے تو پہلے میں عمل کرنے کے نتیجے میں کیا تھا؟ جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا. اب یہ ہوگا جو جانتے ہو وہ خدا بھلا دے گا، وہ خدا بھلا دے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ قانون ہوا جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ اگر علم کے حساب سے ریسیپروکل عمل نہیں بڑھا تو جو علم تھا یہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا. اب میں پھر آپ سے پوچھوں گا، کیا ہمارے معاشرے کی دینی علمی سطح اور تنزل کی طرف تو نہیں جا رہی؟ ایک وجہ شاید یہی ہو سکتی ہے کہ ہم جو جان رہے ہیں اس پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہم جانتے تھے وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکلے جا رہا ہے. اور مجھے اس سے بھی زیادہ خطرناک کام یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو نکلے جا رہا ہے یہ ہماری نسل سے سرایت کر کے اگلی نسل میں اور زیادہ تیزی سے جا رہا ہے، اور وہاں حالت اور خراب ہوتی جا رہی ہے جس کی شاید ذمہ دار ہم قرار پائیں گے. تو عزیزان محترم، ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے. اگر ہم اس روایت کو قبول کر رہے ہیں، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں روایت اوتھینٹک ہے، روایت صحیح ہے، اور آیت اللہ کا اس سے استناد کرنا وہ خود اس بات کی ایک دلیل ہے، کم سے کم شاہد تو ہے. تو ہم پر صرف ایک راستہ بنے گا، وہ یہ کہ جو ہم جانتے ہیں اس کی مناسبت سے اپنے عمل میں بھی اضافہ کریں، ورنہ خدا نہ کرے برے نتائج جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ سکتے ہیں. اب اس کو کیسے بیان کرنا ہے کہ جو ہمیں پتہ چلنا چاہیے اور اس کے حساب سے ہماری زندگی بننی چاہیے وہ کیا ہے، تو یہی کوشش ہم یہاں پہ کریں گے. اور میں پہلے نقطے سے اس کا آغاز کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اذان محترم، دین کی تعلیمات کے اندر کچھ تعلیمات ایسی ہیں جو فرعی تعلیمات ہیں، جو آپ برانچز کہہ سکتے ہیں ان کو، اور کچھ تعلیمات ایسی ہیں جو اتنی فنڈامنٹل ہیں کہ ان کے بغیر دین میں کوئی گزارا نہیں ہو پائے گا. میں ایک التجا کرتا چلا جاؤں، دوسری مجلس ہے سرکار، میرے ساتھ بہت بڑی ایک مشکل یہ ہے کہ مجھے پڑھانے کا 30-35 سال کا تجربہ ہے. اچھا، اس 30-35 سال کے تجربے کے نتیجے میں، اور اس میں سے ظاہر مجلسیں پڑھنے اور درس دینے کا بھی آ گیا، تو ویسے تو ہم اسکولز کے اندر 25-30 بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، بہت کوئی خراب کلاس ہوئی تو 30-35-40 بھی ہو گئے. لیکن ہم مجلسیں کافی عرصے سے پڑھ رہے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوئے اور آپ کچھ کر رہے ہوئے، تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نظر آ رہے ہیں، مطمئن رہیے گا. میں نے اس میں بہت تجربہ کما لیا ہے. تو آپ سامنے بیٹھے ہوں یا پیچھے بیٹھے ہوں، آپ سیدھے ہاتھ پہ بیٹھے ہوں یا الٹے ہاتھ پہ بیٹھے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ہمیں اب یہ تھا کہ ایک واقعہ ہوا، میں نے تھوڑا صبر کر لیا، دوسرا واقعہ ہوا، میں نے پھر صبر کر لیا. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دیکھیے، ویسے تو مجھے اچھا لگے گا کہ میرا صبر بڑھتا رہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، آپ کا وقت ضائع ہوگا. میں ڈسٹریکٹ ہوتا رہوں گا، میں کچھ اور سوچتا رہوں گا، اور جس کام کے لیے میں اتنی دور سے آیا ہوں سفر کر کے، اور آپ کے پاس بھی اور آپشنز تھے کام کرنے، آپ کا وقت ضائع ہوگا سر. تو براہ مہربانی آپ تھوڑا سا خیال کیجیے گا. ویسے تو آپ امریکہ کے رہنے والے ہیں، یہ ملک آداب کو ترک کرنے کا ماہر ملک ہے، لیکن مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ کھانا نہ کھائیں آپ یہاں بیٹھ کر، یہاں پہ بیٹھ کے ہنسی مذاق مت کریں. تو آپ ماشاءاللہ کافی سینئر لوگ ہیں یہاں پہ، اب آپ بچے نہیں ہیں، اس کا ذرا خیال کر لیجیے گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اصل میں جو کوئی بھی یہاں پہ آیا تھا 30-40 سال پہلے، اس کو یہ پڑھ لینا چاہیے تھا کہ 30 سال بعد کیا ہونے والا ہے. سینئرز بھی وہ کریں گے جو ہمارے یہاں پرائمری کے بچے کرتے ہیں، یہ اس وقت پڑھ لینا چاہیے تھا. لیکن اب تو ظاہر نہیں پڑھا گیا، تو اب یہاں تک آئی گئے، کوئی بات نہیں، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
دین کے اندر کچھ تعلیمات ایسی ہیں جو بہت فنڈامنٹل ہیں اور کچھ تعلیمات ایسی ہیں جو برانچز میں ہیں. تو وہ جو برانچز میں ہیں اگر اس میں کچھ کمپرومائز ہو جائے تو وہ جو فنڈامنٹل تعلیمات ہیں وہ اس کو سنبھالتی ہیں. لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر کہیں بنیاد میں غلطی ہو جائے تو اس کے بعد دو مشکلات آتی ہیں. ایک تو یہ کہ فرعی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ اس کو سنبھال نہیں سکتی. دوسری مشکل یہ ہوتی ہے اور خطرناک معاملہ وہ یہ کہ اگر کسی کی بنیاد میں خرابی آ جائے دین کی بنیاد میں اور فروعات کو اس نے اچھا سنبھالا ہوا ہو تو خود اس کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میرے ساتھ معاملہ خراب ہو گیا. دیکھیے دو صورتیں ہو سکتی تھیں. برانچز میں خرابی آئی ہے اور فروعات بھی خراب ہو گئے تو اس آدمی کے پاس کم سے کم پتے خراب ہوتا دیکھ کر یہ سمجھ جائے گا کہ بھئی برانچ کو مین میں بھی خرابی ہے. لیکن خدا نہ کرے اگر ایسا ہو کہ پتے تو صحیح چل رہے ہیں اور تنا خراب ہو گیا. پودوں میں تو نہیں ہوتا ایسا لیکن دین میں ہو سکتا ہے. تو خود اس کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ بنیاد خراب ہو چکی ہے اور یہ پتے دیکھ کر سوچتا رہے گا کہ میرا دین صحیح چل رہا ہے. یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. تو اب شیطان بھی اتنا مکار ہے کہ وہ پتوں پہ حملہ نہیں کرے گا. وہ پتوں کو صاف رکھے گا تاکہ آپ اور میں پتے دیکھتے رہیں کہ یہ صاف صحیح چل رہا ہے معاملہ اور وہ جا کے حملہ کرے گا مین روٹس کے اوپر. اب میرا کام اس سلسلے میں یہ ہونا چاہیے جو میں مسلسل کوشش کر رہا ہوں اس طرف آپ کو لے کر بھی آؤں اور آپ کے سامنے اہمیت بھی واضح کرتا چلوں اور عمل کے میدان میں بھی رکھوں اور کچھ چیزیں جو غلط ہو رہی ہیں اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتا رہوں جس کو اب میں کم کروں گا. تو میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ بتاؤں کہ وہ جو فنڈامنٹل پرابلمز آتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں جس کے ہوتے ہوئے پتوں کا تر و تازہ ہونا زیادہ فائدہ مند نہیں ہوگا. تو وہ جو فنڈامنٹل پرابلمز ہیں اس کو دیکھنا چاہیے. اچھا اس کو ہم لوگ کہاں سے دیکھ سکتے ہیں؟ اس کا ایک راستہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے لوگ جنہوں نے تھوڑا بہت سوسائٹی کے بارے میں سوشل سائنسز میں پڑھا ہے تھوڑا بہت دین کے معاملے میں پڑھا ہے وہ لوگ اپنی انالیٹیکل اسکلز کو استعمال کریں. تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ وہ کام نہیں ہے جس کے اندر ہم اپنی انالیسس کے اوپر بھروسہ کر سکیں. اس میں جو ہمیں کرنا ہوتا ہے وہ یہ کہ جس نے ہمیں دین دیا ہے اس نے ہمیں بیماریاں اور بیماریوں کی نشانیاں بھی بتائی ہوں گی ورنہ سسٹم پرفیکٹ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے تو جس نے ہمیں دین دیا ہے اس نے ہمیں سب بتایا ہے کہ جو دین اس نے دیا ہے اس میں بنیادی خرابی کہاں آتی ہے اور اس خرابی کو دور کیسے کیا جائے. تو یہ جو ہم سیشن کر رہے ہیں اس میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ دین کی تعلیمات کی روشنی میں یہ دیکھیں کہ کسی دیندار معاشرے میں بنیاد میں جو خرابی آتی ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں اور انہیں کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے. تو بہت کرٹیکل کام ہے اگر ہم احساس کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یہاں پر. اچھا میں خاص کر یہاں پہ یہ کام کیوں کر رہا ہوں؟ یہاں پہ اس لیے کر رہا ہوں عزیزان محترم کہ جب کوئی کمیونٹی پرانی ہو جاتی ہے تو وہ اس زوم میں آ جاتی ہے کہ ہمارے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. یہ ہمارے ان محلوں میں اور ان شہروں میں زیادہ ہوا ہے جہاں پر دین پرانا تھا, جہاں پہ لوگ نئے نئے دیندار ہوتے ہیں وہ اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کرتے اور اس قسم کی کسی زوم میں بھی نہیں آتے. لیکن جہاں کمیونٹی پرانی ہوتی ہے, جہاں ادارے پرانے ہوتے ہیں, وہاں پر یہ معاملہ زیادہ تیزی سے آتا ہے کہ وہاں پر کچھ چیزیں خرابیاں مین میں چلی جاتی ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو پتہ نہیں چل پاتا کہ خرابی مین میں آ چکی ہے. تو وہاں زیادہ اچھی جگہ ہوتی ہے کہ اس کو ڈسکس کیا جائے. البتہ کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر وہ خرابیاں یقیناً ہوں گی؟ نہیں, یہ میں نہیں کہنا چاہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ ہوتا ہے, آپ خود جج کریں آپ کے ہاں نہ ہو گیا ہو. یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ ہم مثال کے طور پر ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ خرابیاں بتا رہے ہیں جو آپ کے ہاں دکھائی دی ہیں ہمیں. نہیں, ہم ہرگز یہ ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر رہے, بلکہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ معمولاً یہ ہو جاتا ہے. آپ اس کو خود جج کیجئے گا کہ آپ کے علاقے میں کہیں ایسا نہ ہو گیا ہو, آپ کی کمیونٹی کے اندر کہیں ایسا نہ ہو گیا ہو, اور اگر ہو گیا ہو تو آپ اس کو ریکٹیفائی کر لیں گے کہ کس طریقے سے اس کو صحیح کریں گے تاکہ آپ اپنے راستے کو مضبوطی سے چل سکیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ و آل محمد وعجل فرج. یہ جو روایات ہمارے پاس ہیں یہ بہت اچھا ذخیرہ ہے اس قسم کی کسی بھی کام کے لیے, کیونکہ ان روایات کے اندر جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں نہ وہ تکلفاً استعمال کیے جاتے ہیں نہ وہ مجازاً استعمال کیے جاتے ہیں.
آپ کو پتہ ہے ہم جیسے جو لوگ بولنے والے ہوتے ہیں، ظاہر ہم تو ریگولر خطیب نہیں ہیں، لیکن جو اچھے خطباء ہوتے ہیں تو وہ اپنے بولنے کے انداز پر اور الفاظ پر بہت محنت کرتے ہیں. تو بعض اوقات الفاظ کو سنبھالنے کے لیے کچھ تکلفات استعمال کر لیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات آپ کو پتہ ہے شاعر جب قافیے کو دیکھتا ہے کہ تنگ آیا ہے تو وہ بہت جفنگ پہ آتا ہے اور بہت زیادہ ظلم بھی کرنے لگتا ہے معانی کے اوپر، چونکہ اس کو قافیہ جوڑنا ہوتا ہے. قرآن اور روایات کے اندر بہت بڑا کمال یہ ہے کہ حق اہم ہے، تکلف اور مجاز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ حق ہے. اور اگر کہیں آپ کو قافیے کا ملنا نظر بھی آتا ہے تو اس میں حق پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا. تو مثال کے طور پر اگر آپ سورہ رحمان پڑھتے ہیں جس کے آخر میں ہمیشہ الف نون آ رہا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الف نون کو لانے کے لیے کہیں حق پر کمپرومائز کیا گیا ہوگا. یا مثلا اگر مولا کائنات کے آپ کلمات پڑھتے ہیں جن میں ایک قافیہ بعض اوقات آپ کو نظر آتا ہے تو آپ قطعاً یہ مت سوچیے گا کہ اس میں حق پر کوئی ہلکا سا بھی کمپرومائز ہوا ہوگا. نہیں، یہاں حق کمپرومائز نہیں ہوتا ہے، یہ شعر نہیں ہے اور نہ ان کی شان ہے کہ وہ شعر کہیں، سوائے حق کی کوئی بات نہیں کہتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو ہمارے پاس یہ روایات بہت اچھا ذخیرہ ہے. اب ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جس سے اس طرح کی ایک فنڈامنٹل پرابلم ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. اب اتنی دیر سے میں مقدمات لگائے چلے جا رہا ہوں، اور اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ اس بات کو لائٹ نہ لیں. اچھا، یہ بھی ہمیں اندازہ ہے کہ کہاں پہ کوئی بات ذرا ہلکی لے لی جاتی ہے تو اس کا اثر پھر ختم ہو جاتا ہے. تو یہ سارے مقدمات میں اس لیے بنا رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ اس کو ہلکا نہ لیجیے گا. اللہ کے رسول نے ایک روایت ارشاد فرمائی ہے، اور یہ روایت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی چاہنے والوں کی کتب میں معتبرہ میں بھی ہے، اور جو دوسرے فرق سے تعلق رکھنے والے اہل سنت وغیرہ ہیں ان کی کتب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. اس کو سب نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، یعنی سب کا مطلب جتنے بھی مشہور و معروف ہمارے پاس گروہ ہیں. اور یہ روایت مضبوطی کے اعتبار سے ان روایات میں شمار کی جاتی ہے کہ اگر کوئی عالم 40 روایات چنتا ہے تو ان میں ایک یہ آ جاتی ہے معمولاً. یعنی پوری روایات میں سے اگر کوئی 40 انتخاب کرتا ہے، جس کو ہم لوگ 40 حدیث تعبیر کرتے ہیں، 40 احادیث، تو یہ روایت اس کے اندر آ جاتی ہے. میں روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور وہ آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی، اس کے امپلیمنٹ کرنے کے اوپر بات آئے گی، وہ زیادہ امپورٹنٹ رہے گا. روایت آپ نے بہت دفعہ سنی ہوئی ہے، درود بھیجے گا محمد وعلی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی ساری برائیاں اگر ایک کمرے میں رکھی جائیں تو اس کمرے کی چابی ام الخبائث شراب ہے. یہ بہت مشہور روایت ہے. اگر دنیا کی ساری خرابیاں ایک کمرے میں رکھی جائیں تو اس کمرے کی چابی شراب ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی نعوذ باللہ تعالی کوئی کسی دروازے کے سامنے ہو اور اس دروازے کے پیچھے کمرہ ہے اور کمرے کے اندر ساری برائیاں رکھی ہیں، تو اگر اس کے ہاتھ میں وہ چابی آ گئی اور اس نے وہ چابی تالے میں ڈال کر تالا کھول دیا، جیسے ہی دروازہ کھلے گا یہ ساری بیماریاں اس کے اوپر آئیں گی. تو دوسرے لوگ بیماریوں کے اتنے ایکسپوجر پہ نہیں ہوں گے جتنا یہ شخص ہوگا جس کے ہاتھ میں یہ چابی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی کسی نے شراب سے رشتہ جوڑ لیا تو اس کی زندگی میں یہ ساری برائیاں بہت تیزی سے لگیں گی. صحیح ہے؟ اچھا، ابھی تک اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آپ نہیں دیکھ پائیں گے. دوسرا جملہ جو بعد میں وہ امپورٹنٹ ہے، اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ، ویسے تو ہر چیز امپورٹنٹ ہے. فرمایا اور جھوٹ شراب سے بدتر ہے. یہاں پہ زیادہ مسئلہ ہے. اب جو سیناریو بنا ہے وہ یہ بنا ہے کہ اگر ایک کمرے میں بیماریاں ہیں اور کوئی آدمی نعوذ باللہ تعالی شراب سے وابستہ ہے تو وہ آدمی بیماریوں کی زد میں ہے، دنیا کی ساری بیماریاں اسے لگیں گی. لیکن جو جھوٹ بولے گا اسے وہ بیماریاں شرابی سے زیادہ لگیں گی.
اچھا اب ہمارے معاشرے میں ہمارے جو لمیٹڈ کمیونٹی کا لیول ہے، اس میں تقریباً یقینی بات ہے کہ یہ جو پہلی بیماری تھی یہ عمومیت کے ساتھ نہیں آئے گی، لیکن بہت قوی احتمال ہے کہ دوسری بیماری عمومیت کے ساتھ آ سکتی ہے، اور یہ ہم نے بہت زیادہ دیکھ لیا ہے، آپ نے اور میں نے، وہ یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی بیماری سے تو لوگ بہت طاقت سے بچ جاتے ہیں، لیکن کسی بڑی بیماری کے اندر بڑی آسانی سے پھنس جاتے ہیں۔ اب مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ بھئی یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ حقیقت ہے، کیونکہ روایت صحیح ہے، اللہ کے رسول کا بیان بالکل واضح ہے۔ سوال یہ ہوگا کہ یہ جو ہم نے کہا کہ جھوٹ شراب سے بدتر ہے، اس جھوٹ کا مطلب کیا ہے، اور اس کی کیا صورتحال اسلام کے اندر رکھی گئی ہے، بیان کی گئی ہے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اچھا اگر ہم جھوٹ کا جو مقابل ہے یعنی ضد، اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو پھر ہمیں اس کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے، جیسے کہ مولانا نے ارشاد فرمایا تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، امام نے فرمایا کہ چیزوں کو ان کی اپوزٹس کے ذریعے سے، ازداد کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ تو ہمارے سامنے جو جھوٹ ہے اس کے مقابلے میں آتا ہے سچائی، اور جو شخص سچا ہو، اگر واقعاً سچا ہو تو ہم اس کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے کہتے ہیں مخلص، پرخلوص۔ تو اب ہمارے پاس دو کوالٹیز آ گئیں، ایک ہو گئی سچائی اور خلوص، اور ایک ہو گئی جھوٹ، اور اس کے مقابلے میں اگر اس خلوص کا معنی استعمال کریں جو ہم سچائی کے ساتھ ایفیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سامنے آئے گا مکاری، اس میں آئے گی مکاری۔ صحیح؟ تو اب جناب علی ہمارے پاس چار ٹرمنالوجیز آ گئیں، ایک جھوٹ ہے، اور جھوٹ سے ایفیلیٹڈ جو بندہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں مکار، اور ایک طرف سے سچ ہے اور سچ سے ایفیلیٹڈ جو بندہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرخلوص۔ صحیح؟ اچھا آپ ظاہر ہے سمجھ رہے ہیں کہ میں نے سادگی کو مکاری کے مقابلے میں کیوں نہیں رکھا ہے، چونکہ سادگی کے اندر ایک بے وقوفی کا عنصر بھی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، تو اس خاطر میں نے سادگی کے لفظ کو اس میں نہیں رکھا ہے، بلکہ خلوص کو لکھ رکھا ہے جو ہوشیاری کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ لیکن اگر میں سادگی کہتا تو اس میں تھوڑا سا نائب پن کا اور بیوقوفی کا سا ایک عنصر جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ تو ہمارے پاس چار اصطلاحات آ گئے ہیں انسان محترم، ایک جھوٹ اور سچ، اور جھوٹ کے ساتھ ایفیلیٹڈ مکاری، اور سچ کے ساتھ ایفیلیٹڈ پرخلوص ہونا۔ اچھا اب اس کا امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اس کا امپلیمنٹیشن اس طریقے سے ہوگا کہ دین مبین نے ہمارے اندر ایک خاصیت دیکھنی چاہیے، اور وہ خاصیت یہ ہے کہ دین ہمیں جیسے ہم ہیں ویسا ہی دکھانے کی تعلیم دیتا ہے، جیسا کہ ہیں۔ دین ہم پہ اصرار کرتا ہے، ہم سے یہ کہتا ہے کہ تم اپنے اندر دو پرسنالٹیز مت بناؤ، ایک پرسنالٹی بناؤ، اور وہ اتنی صاف ستھری بناؤ اندر سے کہ اسی کو باہر دکھانے میں تمہیں کوئی دشواری نہ آئے۔ تو دین کا اصرار اس بات کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھیے میں تیسری ٹرمنالوجی لانے والا ہوں اس کے مقابلے میں، اس کے ساتھ ساتھ اگر جھوٹ ہے اور اس کے ساتھ مکاری ہے، اس کے پیچھے ایک اور صفت چھپی ہوئی ہے اور انتہائی خطرناک صفت ہے، اور وہ ہے منافقت۔ وہ منافقت۔ اب اگر ادھر سے آ جائیے تو سادگی ہوگی، خلوص ہوگا، اور اس کے ساتھ ہمیں منافقت کے مقابلے میں ایک چیز رکھنی پڑے گی، اور ٹرمنالوجی کے حساب سے اردو میں ہم کچھ اور رکھیں گے، لیکن عربی میں دینی متون کے اندر، دینی ٹیکسٹ کے اندر وہاں پر مومن رکھا ہوا ہے، منافق کے مقابلے میں مومن ہے۔ صحیح؟ اب ہمارے پاس 6 اصطلاحات آ گئیں۔ جھوٹ، جھوٹ ہونا کیا؟ جھوٹ، مکار اور منافق، ادھر سے سچ، مخلص اور مومن۔ صحیح؟ اچھا ابھی 6 اصطلاحات تو آ گئیں، ابھی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں آیا ہے، اب پریکٹیکل امپلیمنٹیشن پہ جاتے ہیں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد
محمد وآل محمد وعجل فرج۔ عزیزان محترم، آپ یہ مت کہیے گا کہ یعنی مت سوچیے گا کہ میں بہت سادگی کے ساتھ اس کو لے کے چل رہا ہوں، یہ سادہ سادہ باتیں ظاہر ہے آپ نے ساری زندگی سنی ہے، مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا تاکہ میں اس کو امپلیمنٹ کر سکوں۔ عزیزان محترم، ہمیں اپنی زندگی میں فوراً یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو 6 صفتیں ہیں، اگر میں اپنے آپ کو ٹائٹل دینا چاہوں تو میں کس ٹائٹل کے اندر اپنے آپ کو رکھوں گا؟ مجھے فوراً یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اچھا، اس کو پہچاننا بہت دشوار کام ہے کہ انسان کوئی اپنی غلطی کو پہچان سکے، تو ہمیں بہت اس کو پریکٹیکلی سمجھنا ہوتا ہے۔ وہ اس طریقے سے، مثال کے طور پر میری جو پہلی عادت ہے وہ ہے کہ میری زبان سے سچ نکلتا ہے، یا میری پہلی عادت یہ ہے کہ میری زبان سے کچھ اور نکلتا ہے اور مجھے سچ بولنے کے لیے تھوڑا سوچنا پڑتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب ایک اور، میری پہلی عادت یہ ہے کہ جب میں کسی بندے سے ملتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ اس سے مجھے کیا ملنے والا ہے، یا میری پہلی عادت یہ ہے کہ جب میں کسی بندے سے ملتا ہوں تو اس معاملے میں نہیں پڑتا کہ مجھے اس سے کیا ملنے والا ہے۔ دو، میری پہلی عادت یہ ہے کہ جو میں اندر ہوتا ہوں وہی باہر دکھا دیتا ہوں، یا میری پہلی عادت یہ ہے کہ میں اس بات کا خیال کرتا ہوں کہ باہر مجھے کچھ اور دکھانا ہے، اندر کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے ہم اپنی زندگی کو جج کر سکتے ہیں کہ ہم اس میدان میں کہاں کھڑے ہیں۔ اب میں اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو مذاق اڑانے میں بھی آسانی رہے اور آپ کو برا بھی نہ لگے۔ تو مثال کے طور پر میرا جیسا ایک بندہ جتنا علم رکھتا ہے اتنا ہی دکھاتا ہے عادتاً، یا علم کم رکھتا ہے اور عالم اپنے آپ کو زیادہ دکھاتا ہے۔ تو اگر میں پہلا ہوں تو میں مومن ہوں، اور اگر میں دوسرا ہوں تو میں منافقت سے زیادہ نزدیک ہوں۔ اگر میں کہیں پر جاتا ہوں تو پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں سے مجھے کیا فائدہ ہونے والا ہے، یا میں پہلے یہ سوچتا ہوں کہ میرے دین نے مجھے کیا ذمہ داری دی ہے۔ اگر میں پہلا ہوں تو میں مکاری سے نزدیک ہوں، اور اگر میں دوسرا ہوں تو میں پرخلوص ہونے سے نزدیک ہوں۔ اور اسی طریقے سے جب میں کوئی بات عرض کر رہا ہوتا ہوں تو کیا اپنے اندر مطمئن ہوتا ہوں کہ یہ سچ ہے اور سچ کے سوا کچھ نہیں ہے، یا حتیٰ اپنے اندر بھی تردد رکھتا ہوں کہ کوئی نہ ڈھونڈے تو بہتر ہے، چونکہ غلط بیانی بھی نکل سکتی ہے۔ اس سے ہمیں اپنے آپ کو جانچنے میں آسانی ہوتی ہے کہ ہم کون ہیں۔ اچھا، ہم اس بات کو خود جانچ لیں، یہ بہت بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں نہ جانچا جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ یعنی جب اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ بنیاد ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس بنیاد پہ ہمارا کوئی جائزہ نہیں لے گا، جبکہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ بنیاد ہے یہی؟ تو اس کا مطلب ہے قطعاً اس کے اوپر ہمارا جائزہ لیا جائے گا۔ تو آپ اور میں اس سے پہلے کہ وہ ہمارے بارے میں فیصلہ کریں، خود اپنے بارے میں فیصلہ کر لیں۔ اچھا، اب اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ اس کے نتائج بہت سادہ ہیں عزیزان محترم۔ دیندار جب دینداری کر رہا ہوتا ہے تو 2 قسم کی دینداری ہوتی ہے۔ ایک دینداری وہ ہوتی ہے جو بڑی ابتدائی سی دینداری ہوتی ہے، سادگی میں ہوتی ہے اور بڑے ہی سادگی کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ میں 1-2 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ کوئی شخص کسی محلے میں گیا، کسی گاؤں میں، گاؤں ایک زمانے میں سارے ہی گاؤں تھے، لیکن ایک کوئی علاقہ ذرا زیادہ پیچھے ہوگا، تھوڑا کم وہاں پہ لوگوں کے آنا جانا ہوگا تو اسے گاؤں تعبیر کیا جاتا تھا باہر۔ تو وہ کہیں پہ گیا اور وہاں پر اس نے کسی آدمی سے پوچھا کچھ وقت گزارنے کے لیے کہ کیا میں یہاں پہ رک سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں رک جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ رک گیا۔ کچھ عرصے کے بعد کسی سے ملا اور کہنے لگا کہ میں بڑی مشکل میں ہوں، میرا فلاں معاملہ بہت سخت ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ دعا کرو اللہ سے۔ تو اس نے کہا کہ میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن کچھ اور بھی سوچنا پڑے گا۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم دعا کر رہے ہو تو تمہارا معاملہ حل کیوں نہیں ہوا پھر؟
تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ میں دعا کر رہا ہوں لیکن شاید حل ہوگا شاید حل نہیں ہوگا. کہنے لگا نہیں ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, ہم لوگ اگر دعا کرتے ہیں تو معاملہ حل ہو جاتا ہے. تو یہ جو نیا آدمی تھا وہ پریشان ہو گیا, کہنے لگا کیا تمہارے ساتھ یہ ایسا ہوتا ہے کہ تم جو دعا کر لیتے ہو پوری ہو جاتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیا تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کیا؟ یہ جو سادگی ہے یہ ابتدائی دینداروں کی سادگی ہے. یہ جو گاؤں والے ہیں نا یہ ابتدائی دیندار ہیں. یہ جو ابتدائی طور پہ دیندار ہوتے ہیں یہ بڑے سادہ ہوتے ہیں. یہ دین کے احکام پر جس کو اردو میں من و عن کہتے ہیں یقین کر لیتے ہیں کہ یہ ہے اور ایسے ہی ہوگا. جو پرانے دیندار ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے, وہ اس میں بہت ساری چیزوں میں حاشیوں میں جا چکے ہوتے ہیں اور اس کے ایکسپرٹ ہو چکے ہوتے ہیں. تو یہ جو پرانے دیندار ہوتے ہیں یہ اس بات کے بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ شکل بھی باقی رہے اور جو دین نے چاہا تھا وہ بھی نہیں ہوگا. اب جو ہمارا دین ہے اس نے ہم سے سچ مانگا ہے, اور کہیں ایسی کوئی جگہ ہو زندگی میں جہاں سچ نہ بولا جائے, سچ بولنا مصیبت کا سبب ہو رہا ہو, اس کے لیے اس نے توریہ دیا تھا. اچھا اس نے سچ کیوں مانگا تھا؟ اس نے سچ اس لیے مانگا تھا کہ وہ لوگوں کو سچا دیکھنا چاہتا تھا. وہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اندر سے کچھ ہوں اور باہر سے کچھ ہوں, وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا. تو اس نے سچ مانگا تھا. لیکن پھر توریہ کیوں سکھایا تھا؟ توریہ اس لیے سکھایا تھا کہ کبھی سچائی کسی کی جان لینے کا سبب بنے تو اس کے پاس راہ حل ہو کہ جھوٹ بولے بغیر کسی کی جان بچا سکے. اچھا اب وہ جو قدیم دیندار معاشرے ہوتے ہیں وہ یہ تو جانتے ہیں کہ سچ بولنا ہے, لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ توریہ بھی ایک راستہ ہے. تو وہ اس پہ اتنا چلتے ہیں کہ پریکٹیکلی وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں معاشرے میں جھوٹ نے پہنچانا تھا. اور وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ جگہ ہے اعتماد کا ختم ہو جانا, باتوں پر اعتماد کا ختم ہو جانا. یہ نشانی ہے پرانے دینداروں کی. یعنی پرانے جو دیندار ہوتے ہیں وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہوتے لیکن اعتماد بھی نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ سچائی اپنی پوری گہرائی تک ہمارے اندر باقی نہیں رہی ہے. تو عزیزان محترم سچ کے بہت سارے چیپٹرز ہیں. سچ کا ایک چیپٹر یہ ہوتا ہے کہ آدمی غلط بات کہے, ایک چیپٹر یہ ہوتا ہے کہ زبان سے غلط نہیں کہے, چہرے سے غلط کہے, اور سچ کا ایک چیپٹر یہ ہوتا ہے کہ روح کی گہرائی تک وہی کہے جس پہ وہ یقین رکھتا ہے. اگر آپ کی اور میری سوسائٹی میں سچ اس گہرائی تک نہیں ہے تو پھر میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اسی پروپورشن پر برائیاں بھی رائج ہوں گی جتنی پروپورشن پہ سچائی اس گہرائی تک نہیں ہے. اور وجہ آپ کے سامنے ہے, اللہ کے رسول کی روایت. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کمرے میں برائیاں جمع ہوں, یہ دوسری دفعہ ہوا کہ رسول کا نام آیا, کسی نے درود بھیجا, میں نے پھر بڑھا دیا, آپ درود بھیجا. درود پڑھنا ظاہر برکت کا سبب ہوتا ہے, اس سے دلوں کو اور نورانیت ملتی ہے اور اس سے اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں, اس لیے بہت اچھا کام ہے. الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد. تو اللہ کے رسول نے جو بیان دیا اس کی روشنی میں اگر کسی معاشرے کے اندر سچائی کا وہ لیول نہیں ہوا, یا زبان والی سچائی, یا چہری والی سچائی, یا روح والی سچائی, تو جو لیول نہیں ہوا اسی لیول کے اگینسٹ برائیاں آ چکی ہوں گی, قطعاً آ چکی ہوں گی. کیونکہ اللہ کے رسول نے یہی کہا تھا کہ جو جھوٹ ہے وہ شراب سے بدتر ہے بیماریوں کو لینے میں. تو اب آپ تصور فرمائیے اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ مولانا ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں آ گئی ہیں, صحیح ہے, تو میں اس روایت کی روشنی میں فوراً یہ سوچوں گا کہ اس معاشرے میں سچائی کا درجہ کم ہوگا. جتنا سچائی کا درجہ کم ہوتا جائے گا اتنا ہی برائی کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا.
اچھا اب ہم لوگوں کے ساتھ ایک اور مشکل ہے، بعض اوقات ہمیں برائی تو بری لگ رہی ہوتی ہے لیکن برائی کو ختم کرنے کا راستہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. برائی تو بری لگتی ہے لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ برائی آئی کہاں سے ہے. میں ایک اجتماعی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اگر آپ ظاہر ہے آپ کے ذہن میں کیوں ہوگا، جب پچھلی دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو ایک دفعہ بات ہوئی تھی کرپشن کے اوپر کہ سوسائٹی میں کرپشن کیوں آتا ہے، اور اس کے اندر ہم نے بہت تفصیل سے ایک بیان آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. اور اس میں ایک جگہ پہ عرض کیا تھا کہ اگر آپ کسی مثلا آپ یہاں سے کسی پاکستانی ایئرپورٹ پہ اترے اور صرف اس وجہ سے کہ آپ امریکہ سے تشریف لائے ہیں اور آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے زیادہ ہو سکتے ہیں جو معمولاً نہیں ہوتے ہیں، لیکن اگر سوچ لے کوئی اور کوئی آپ کا اس وجہ سے احترام کرے تو آپ کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ بنیادی طور پہ احترام ہونا کسی کو برا نہیں لگتا، لیکن احترام کا معیار کیا ہو یہ وہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ یہ جو میرا احترام ہو رہا ہے اس کی بیس کیا ہے. صحیح ہے. اچھا اگر پیسے کی وجہ سے ہو رہا ہو اور وہ احترام میں قبول کر لوں تو یہ سمجھ لیجیے میں نے کرپشن کی بنیاد رکھ دی، میں کرپشن کا بانی ہو گیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کے سامنے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ پیسے کی بنیاد پر احترام ہوگا. اچھا جب کسی کو غربت کی وجہ سے احترام نہیں ملے گا تو وہ غلط ہو یا صحیح پیسہ کمانے کی طرف جائے گا، چاہے رشوت ہی ہو، اور وہ پیسے کے ذریعے احترام حاصل کرنے کے لیے رشوت بھی لے گا. اور اس کے بانیوں میں سے ایک بانی میں تھا. جب میں نے پیسے کی بنیاد پر جو اپنا احترام ہو رہا تھا اسے ایکسیپٹ کر لیا تھا. تو یہ چین بہت لمبی ہو جاتی ہے بعض اوقات. اسی طریقے سے یہ چین سوسائٹی میں آئی ہوئی ہے. اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں کچھ اختلافات ہیں جو پھیلتے چلے جا رہے ہیں اور ختم نہیں ہو رہے، دیکھیے بہت سچائی سے ہمیں ماننا پڑے گا کہ جہاں کہیں بھی میں پاکستان سے باہر جاتا ہوں، پاکستان کے جو اندر ہیں وہ تو بیچارے جانتے ہی ہیں تو وہ ہم سے کہتے بھی نہیں. جہاں کہیں ہم باہر جاتے ہیں تو ہم سے لوگ یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ پاکستان کے شیعہ متحد کیوں نہیں ہو جاتے. صحیح. اچھا میں معمولاً یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی میں پاکستانی قوم کا بہت بڑا فین ہوں، تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح سے پاکستانی قوم کے اوپر، خاص کر اہل بیت کے چاہنے والوں پر باتیں کرے، تو میں اس کے اوپر کاؤنٹر اٹیک کر دیتا ہوں. اور میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو جو پاکستانی لوگ ہیں نا یہ تو غریب لوگ ہیں، یہ تو فقیر لوگ ہیں، یہ سارے جاہل ہیں، ایسا سوچتے ہیں لوگ. آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہو، آپ متحد ہو جاؤ پہلے، پھر ان کو بھی کہہ دینا. اچھا وہ تو 3 کروڑ ہیں، اور اگر وہ 3 کروڑ میں ہوتے ہوئے 15-20 گروپ بنائے ہوئے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. آپ تو مٹھی بھر ہو، آپ نے کیوں 10 بنائے ہوئے؟ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہو تو آپ کو تو درد بھی زیادہ ہونا چاہیے چونکہ آپ غیر جگہ پہ رہ رہے تھے. صحیح. اور اگر آپ نہیں ہو پائے تو کس اخلاقی مقام پہ کھڑے ہو کر ان کو نصیحت کرنا ہے؟ کون سا مقام؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. تو اس طرح کہہ کے میں بعض اوقات معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ایک بات تو رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ یہ جو اختلافات ہیں واقعاً ہیں کیوں؟ واقعاً کیوں ہیں؟ تو واقعاً کیوں ہیں کی وجہ یہاں تک آئے گی. وہ یہ کہ اگر ہم نے رسول اللہ کی اس روایت کو قبول کر لیا ہے، تو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر تم سچائی پہ گئے تو برائیوں سے بچ جاؤ گے، اور جتنا تم سچائی سے دور جاؤ گے برائیوں سے نزدیک تر ہوتے چلے جاؤ گے. تو اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ پاکستان کے معاشرے میں اختلاف کیوں ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ اس وجہ سے کہ یہ سچے نہیں ہیں. اگر سچائی پہ رہتے تو یہ اختلاف نہیں آنا تھا. اچھا اب یہاں تک تو بات ہو گئی تھیوریٹیکل. اب مجھ سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ایسا ہے کہ سچائی پہ ہم رہیں کیسے؟ سچائی کے 3 لیول ہو گئے نا. ایک تو یہ تھا کہ زبان کے سچے ہیں آپ، چہرے کے سچے ہیں، پھر دل کے بھی آپ سچے ہیں. اس پہ رہ کیسے سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر
ایک آدمی ہمارے سامنے آیا ہے، آدمی ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، تو کیا کریں؟ کیا اس سے منہ پہ کہہ دیں بھائی ایسا ہے کہ آپ زیادہ اچھے نہیں لگ رہے ہیں، صحیح ہے، بلکہ اس میں بھی تکلف کیوں کہیں بھائی بالکل اچھے نہیں لگ رہے ہیں آپ، بلکہ اور آئے کہ آپ کو دیکھ کے میرے دل میں جلن ہوتی ہے، کیا ہم یہ کہیں؟ نہیں اعزائے محترم، یہ تو بہت ہی معاملہ خراب ہو جائے گا۔ پھر اس کا ایک اور طریقہ ہوگا، اس کا ایک طریقہ یہ ہوگا کہ جس سے جو آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس میں کون سی ایسی خرابی ہے جس کی بنیاد پہ یہ برا ہے، اور میرے اندر کیا ایسی خرابیاں نہیں ہیں جس کی بنیاد پہ میں بھی اتنا ہی برا ہوں گا؟ جس خدا نے میری برائیوں کے باوجود مجھے چھوڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ میں اتنی سختی کیوں کر رہا ہوں؟ اگر اس کے 4 عیب مجھے پتہ چل گئے ہیں تو کیا میرے 5 عیب اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ جبکہ اس نے مجھے چھوڑا ہوا ہے اور اس نے میرے عیوب کے اوپر پردے بھی ڈالے ہوئے، تو کیا مجھے حق ہے کہ میں اس کو رسوا کروں؟ اگر میں یہ سوچنا شروع کروں تو پھر مجھے ایک اور بات سمجھ میں آئے گی، وہ یہ کہ مجھے اس بندے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، مجھے اس بندے سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت زیادہ اگر میں کروں، اس کی برائی کو صحیح کرنے کی کوشش کروں، اس سے نفرت نہ کروں، اس کو دیکھ کے میرا دل نہیں کڑنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ مجھے ایسے سوچنا چاہیے۔ اگر میں ایسے سوچوں گا، اب میں سچائی کے ساتھ اس سے مل سکوں گا، نہ مجھے مکاری کی ضرورت ہے، نہ مجھے منافقت کی ضرورت ہے، میں اس سے مل سکتا ہوں، چونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے جتنا میں اللہ کے نزدیک اچھا ہوں، اتنا یہ بھی اللہ کے نزدیک اچھا ہے، مجھے کوئی حق نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ بات کہنے کی۔ تو اعزائے محترم، جو کام ہمیں کرنا پڑے گا اپنے دینی معاشرے کو بچانے کی خاطر اور اپنے دینی ماحول کو بچانے کی خاطر، وہ یہ کہ ہمیں اپنی روح تک جا کر وہ بنیاد بنانی پڑے گی جس میں سچائی ایجاد کی جا سکے۔ اب دیکھیے انہی باتوں میں ایک اور بات بھی پتہ چلی، ہم سچائی کو اس وقت تک ایجاد نہیں کر پائیں گے جب تک ہم روح کے اندر تک عقیدے کی سطح پر کام نہ کر لیں۔ اس کو میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کروں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر میں ظاہری طور پہ سچ بولنے کی کوشش بھی کروں تو یہ معاشرے میں اور بلوا ہو جائے گا۔ اگر ظاہری طور پہ سچ بولنے کی کوشش کروں تو اس کا راستہ کیا ہوگا؟ اس کا راستہ یہ ہوگا کہ مجھے پہلے اندرونی طور پر کچھ چیزوں کو صحیح کرنا پڑے گا، اور اندرونی طور پہ صحیح کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے اپنے عقائد کے اوپر محنت کرنی پڑے گی، اپنے عقائد پہ محنت کرنی پڑے گی۔ ایک مثال اور عرض کرتا ہوں، وہ اس طریقے سے، مثلا فرض کر لیجئے کہ کسی کے ہاتھ میں کوئی کام ہے اور وہ میرا کام ہے اور وہ نہیں کر رہا ہے، صحیح ہے؟ اب یہ آدمی مجھے اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ کہ برا لگے گا۔ اچھا، اگر مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ کام کرنا یا نہ کرنا خدا کا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کروانا یا نہ کروانا خدا کا کام ہے، اس کی کوئی حیثیت بیچ میں نہیں ہے، تو میں اس سے چڑھوں؟ نہیں، مجھے خدا سے رجوع کرنا چاہیے اور پہلے وہاں پہ صحیح کرنا چاہیے، اور خدا سے کہنا چاہیے کہ خدا میرے ذہن میں ایک طلب ہے کہ تو یہ کر دے، اور اگر تو نہیں بھی کر رہا ہے تو میں تیرا بندہ ہوں، میں راضی رہوں گا۔ بندوں سے چڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عقائد کی اتنی بنیاد تک ہم کب جائیں گے؟ عقائد کی اتنی بنیاد تک ہم جاتے نہیں ہیں، چونکہ نہیں جاتے ہیں تو سچائی کا معاملہ بھی نہیں سنبھال پا رہے، اور جب سچائی کا معاملہ نہیں سنبھال پا رہے تو نعوذ باللہ تعالیٰ جھوٹ پہ جا رہے ہیں، اور جب جھوٹ پہ جا رہے ہیں تو برائیاں اسی رفتار سے بڑھتی جا رہی ہیں۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کو بہت وقت لیا، لیکن یہ وقت لینے کا جو سبب تھا وہ اس میکینزم کو بتانا تھا کہ اگر آپ کو صحیح کرنا ہے تو صحیح کہاں پہ کرنا ہے۔ تو آپ یقین فرمائیے صحیح اس طرح سے نہیں ہوگا کہ میں آپ سے کہوں کہ ہم سب سچ بولنا شروع کر دیں، یہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ہم سچ بولنا شروع کریں گے اس طرح سے جس طرح اس وقت ہیں، معاملہ اور خراب ہو جائے گا۔ تو ہمیں ایک اور کام کرنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ گہرائی میں جا کر، اپنے دل کی گہرائی میں جا کر اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ دنیا کے معاملات چل کیسے رہے،
دنیا کے معاملات چلنے کیسے ہیں، کس نے چلانے ہیں، اور جو یہ گہرائی ہے اس پر ہم لوگ کتنے مطمئن ہیں۔ اگر آپ اس طریقے سے جائیں تو ہم ایک بنیادی نقطے پر پہنچیں گے، اور وہ بنیادی نقطہ ہے توحید کا۔ اب دیکھیے اتنی بڑی چین بنانے کے بعد اب ایک اور بات سمجھ میں آئی، اگر کسی کی توحید اچھی ہوئی تو وہ آدمی سچا ہوگا، اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کسی کی توحید میں پرابلم ہے تو الٹیمیٹلی وہ آدمی سچائی سے محروم ہوگا۔ اب ایک اور نتیجہ لیتا ہوں، جو معاشرہ سچائی سے محروم ہوگا در حقیقت وہ توحید سے محروم ہے۔ اگر اس کے اندر توحید سچی ہوتی، صحیح ہوتی، تو اس کو جھوٹ پہ نہیں جانا تھا، وہ ہمیشہ سچ پہ رہتا۔ تو ہم دونوں طرف سے نتیجہ نکال سکتے ہیں، اگر کسی کو سچائی پہ آنا ہے تو اس کو توحید صحیح کرنی ہوگی، اور اگر کسی معاشرے کے اندر جھوٹ نافذ ہے اس کا مطلب ہے اس معاشرے کے اندر توحید صحیح نہیں ہے۔ اس نتیجے کو میں آپ تک خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو اب ہمارا کام جو ہے وہ بہت آسان ہے، اگر ہمیں یہ میکینزم سمجھ میں آ جائے، اور یہ تصور کیجئے کہ میں اپنے لیے سوچ رہا ہوں، فرض کر لیجئے، اس کے اوپر ابھی بعد میں بات ہوگی کل پرسوں یا کبھی بھی، وہ یہ کہ ہماری زندگی یہاں پہ ختم ہو جائے گی، ہم کہیں اور جائیں گے، اس کے اوپر ابھی بات کر لیں گے تفصیل سے، تو مجھے فوراً یہ سوچنا پڑے گا کہ بھئی اگر تمہاری زندگی یہاں پہ کسی بھی لمحہ ختم ہو سکتی ہے تو تمہیں اپنے اندر برائیاں جتنی جلدی وہ ختم کرنی ہے، چونکہ تمہاری لائف کے باقی کتنی مدت ہے اس کا تمہیں پتہ نہیں ہے، تو تمہیں اپنی برائیاں بہت تیزی سے ختم کرنی ہے، اور اگر برائیاں بہت تیزی سے ختم کرنی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنے عقائد بہت تیزی سے صحیح کرنے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اصل کام یہیں پر ہے، اور اب میں اور آپ کتنا بھی اس بات کے اوپر کوشش کرتے رہے نا، مثلا اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ مولانا یہ جو پاکستان کا معاشرہ ہے اس کے اندر اس سوسائٹی میں اختلافات بہت زیادہ ہیں، کیا یہ لوگ ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہو سکتے، تو کیا بہتر نہیں ہے اس کے لیے ایک اور پلیٹ فارم بنا دیا جائے؟ تو میں اس سے کہوں گا کہ پھر ایسا کرو کہ قیامت تک پلیٹ فارم بناتے رہو گے، اور پریکٹیکلی یہی ہو بھی رہا ہے کہ ہم ہر کچھ عرصے کے بعد ایک نیا پلیٹ فارم کریٹ کر دیتے ہیں۔ کیا اس سے پرابلم سالو ہوگی؟ ایکچولی نہیں، اس سے سالو نہیں ہوگی۔ ہاں، بس صرف ایک راستہ ہے، اپنے فنڈامنٹلز پہ جائیں اور ان فنڈامنٹل کو صحیح کر لیں، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں آپ کے پاس بھی یہی ایک راستہ ہے۔ اگر آپ کو اس معاشرے کے اندر دین کو ترقی دینی ہے، اگر آپ کو اس معاشرے کے اندر اپنا کردار انجام دینا ہے، آپ کے اور ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے، ان فنڈامنٹلز کو سالو کر لیجئے، ان کو اپنے اندر مضبوط کر لیجئے، اور اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ اگلے چند دنوں کے اندر۔ میں نے ابھی جو کوشش کروں گا وہ یہ کہ اس ٹائپ کے میکینزم جو ہمارے دین کے اندر لگے ہوئے ہیں، بیان کیے گئے، ان کو کسی طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ کل میں ایک اور ٹاپک کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہ یہ ٹاپک ہے کہ یہ خوشی کیسے آتی ہے، جو میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ بھئی مجھے خوشی کا احساس ہو، اس کو آپ سکون بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو کل میں اس کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ دین مبین کے اندر خوشی اور سکون یہ کیسے آتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ میں نے آپ کی خدمت میں وہ پرابلمز عرض کرنی ہے جو پرانے دینداروں کو لاحق ہوتی ہیں، اور ان پرابلمز میں سے ایک پرابلم آپ کی خدمت میں عرض کر دی، اس کا میکینزم بھی بیان کر دیا کہ بردر یہ جو پرابلم ہمارے پاس آتی ہے وہ یہ کہ ہم سچائی سے محروم ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ سچائی سے جو محرومی ہے وہ ہمیں پتہ کیوں نہیں چلتی؟ چونکہ ہم توریہ کا بے حد استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم نعوذ باللہ تعالیٰ کسی معاشرے میں مکاری کی حد میں اور کسی معاشرے میں منافقت کی حد میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چل پا رہا ہوتا، چونکہ ہم نے ظاہری طور پہ پکچر کو صحیح کیا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس کو صحیح کرنے کا طریقہ جو ہوگا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہمیں فنڈامنٹلز میں جا کر اپنی توحید پہ محنت کرنی ہوتی ہے، جس کے بارے میں کبھی عرض کروں گا ابھی ان 4 دنوں کے اندر، پھر وہاں سے ہم دوبارہ واپس آ سکتے ہیں، اور میں تیسری چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کا کرم ہے، خدا کا شکر ہے کہ دین کی تعلیمات نے ہمیں کسی بھی مرحلے میں نا امید نہیں کیا ہے، یعنی کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر بندہ پہنچے اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ دین اس سے کہے کہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، اس دین کے اندر ہمیشہ راستہ موجود ہے، ہمیشہ راستہ موجود ہے۔ ہمیں صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس دین کے راستے کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے کہ وہ ہے کیا۔ اور آپ اور میں جو الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت یعنی سید الشہداء کے فرش کے اوپر موجود ہے، یہ ہمیں بڑی امید دلا رہا ہوتا ہے کہ اگر خدا متعال سید الشہداء کے راستے پہ نہ چلانا چاہتا تو ہمیں یہاں کیوں لایا؟ اس کا مطلب ہے ہمارا کوئی تعلق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہمیں سید الشہداء کے ہدف میں کہیں نہ کہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ عزیزان محترم، کتنی عظیم الشان نعمت ہے یہ نعمت کہ خدا ہمیں حسینی دیکھنا چاہتا ہے، اپنے نبی کے نواسے سے منسوب دیکھنا چاہتا ہے۔ نعرہ صلوات، پروردگار عالم کا احسان ہے، اس نے ہمیں ایک ایسے دور میں پیدا کیا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت اب لوگوں کے سامنے کسی حد تک آنا شروع ہوئی ہے۔ اب جب پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ کروڑوں انسان سید الشہداء کے عشق میں اور سید الشہداء کی محبت میں اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جمع ہوتے ہیں، اور ان میں کئی کروڑ انسان سید الشہداء کے روضہ مبارک کی طرف جاتے ہیں، کب تک دنیا یہ حقائق چھپائے گی؟ الحمدللہ اب یہ حقائق لوگوں کے سامنے مسلسل ثابت ہو رہے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان سب کے پیچھے کچھ پاکیزہ قربانیاں ہیں جن کا یہ نتیجہ ہے جو حاصل ہوا ہے۔ سید الشہداء نے جب کربلا جانے کا ارادہ کیا تو ہم جانتے ہیں کہ سید الشہداء نے جنگجو افراد کو جمع نہیں کیا، بلکہ سید الشہداء جنگجو کے بجائے پاکیزہ انسانوں کو جمع کر رہے تھے، اور اس پاکیزگی کی علامت یہ تھی کہ سید الشہداء نے اپنے لشکر میں حضرت علی اصغر جیسے مظلوم کو بھی رکھا ہوا تھا۔ اگر کوئی جنگ پہ جا رہا ہو تو اس کو جنگجو افراد چاہیے ہوتے ہیں، لڑنے والے لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ جب سید الشہداء مدینے سے روانہ ہو رہے تھے تو متعدد لوگ آ کر ان سے یہ سوال کر رہے تھے کہ اے امام، آپ تو یزید کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، آپ اہل خانہ کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ اپنے گھر والوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ عزیزو، یہ سفر کا مہینہ ہے، حسب روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اسارت کا مہینہ ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کا مہینہ ہے۔ جب بھی لوگ یہ سوال کرتے تھے سید الشہداء اس کے ذہن کی طاقت کے حساب سے اسے جواب دیا کرتے تھے، لیکن جب عبداللہ بن عباس نے یہ سوال کیا کہ فرزند رسول آپ اہل خانہ کو کیوں لے کے جا رہے ہیں، تو سید الشہداء عبداللہ بن عباس کو چچا جان خطاب کرتے تھے۔ سید الشہداء نے کہا کہ اے چچا جان، اللہ میرے اہل خانہ کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، خدا میرے خاندان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ سید الشہداء ایک عجیب حقیقت کو بیان کر رہے تھے۔ سید الشہداء یہ فرما رہے تھے کہ چچا جان، میں شہید ہو جاؤں گا، ہمارے سارے مرد شہید ہو جائیں گے، اور وہ جو ہمارے پیغام کو بچا سکیں گے وہ ہمارے اہل خانہ ہوں گے۔ یہ درباروں اور بازاروں میں جائیں گے، یہ ساری مصیبتوں کو برداشت کریں گے، اور ان مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ عزیزان محترم، مدینے سے نکلنے کا ایک منظر بیان ہوا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب اہل بیت اطہار علیہ السلام مدینے سے نکل رہے تھے تو ایک موقع کے اوپر ایک عجیب منظر آیا تھا کہ جب جوانان بنی ہاشم بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، یہ جوان دسیوں کی تعداد میں کھڑے ہوئے، اور اس موقع پر شاید حضرت ابو الفضل نے یا حضرت علی اکبر نے ندا دی کہ اے
اہل مجمع اپنی نگاہوں کو جھکاؤ، عقیلہ عرب تشریف لا رہی ہیں۔ اس موقع پر بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے گھر سے تشریف فرما ہوئیں اور عماری کے اوپر سوار ہوئیں، اور اہل خانہ نے اس عظمت کے ساتھ بی بی کو الوداع کیا۔ عزیزو، صرف 11 محرم کا دن سوچئے گا، 11 محرم کا وہ سخت دن آیا جب اپنی محنتوں کے ساتھ بی بی زینب نے سید سجاد کو سوار کیا، اور ایک موقع پر مقتل کا رخ کر کر کہا کہ اے بھیا اب مجھے کون سوار کرے۔ مجھے نہیں معلوم اس موقع کے اوپر مقتل میں کیا حالت رہی ہوگی، شہداء کی طرف سے کیا بیان آیا ہوگا، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب ایک موقع پر سید الشہداء نے عاشور کے دن مقتل میں یہ کہا تھا کہ اے میرے اصحاب باوفا، کل رات میں تمہیں آواز دیتا تھا تو تم آ جایا کرتے تھے، تو روایتیں بیان کرتی ہیں کہ لاشوں میں سے گویا ندا آئی کہ مولا مشیت ایزدی سے ہم مجبور، اگر ہمیں جان دلوائیں تو ہم بار بار حاضر ہوں گے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے مقتل کی طرف رخ کر کے یہ کہا ہو کہ علی اکبر مجھے کیوں سوار نہ کرا، تو یقیناً وہاں سے ندا آئی ہوگی کہ ہم موت کے ہاتھوں مجبور، ورنہ بی بی کے غلام حاضر ہیں۔ عزیزو، بی بی کی قربانیاں، بی بی کا یہ انداز اس موقع پر پہنچا۔ آخری روایت عرض کرنے کی آپ کو زحمت دوں گا، بس ایک موقع آیا، خداوند متعال نے جس گھرانے کو عزت اور کمال کے ساتھ دنیا میں ارسال کیا، ان ظالموں نے ایک وہ مقام رکھا، کبھی ان کی ماں کو بازار اور دربار میں بلایا اور کبھی ان کو بازار اور دربار میں بلایا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا